علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بما تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جس سورہ کی میں چند آیتیں پیش کر کے تفسیر مختصر کروں گا، اس سورہ کا نام ہے سورہ رحمان۔ غالباً سبھی لوگوں کو قرآن پاک میں سورہ رحمان پڑھنا بہت اچھا لگتا ہوگا، کیونکہ اس میں ایک جو آیتیں ہیں بڑی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی آیتیں ہیں۔ میں اس کی چند آیتیں پیش کر کے ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کر دیا۔ علمہ البیان، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے پیدا کیا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی، برابری رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب اس کی تشریح و تفسیر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کے سبب نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت اسجدوا للرحمن نازل ہوئی تو کفار نے کہا رحمان کون ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری سورہ رحمان نازل فرمائی کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیاوی کوئی استاذ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ ما کان وما یکون کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اور جب تک قائم ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو سب سکھا دیا ہے، یعنی ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ اور اس سورے میں ایک آیت جو اس سورے کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ اس سورے میں یہ آیتیں دہرائی گئی ہیں۔ کیوں دہرائی گئی ہیں میں آگے اس کی وضاحت ضرور کروں گا۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ کہتا ہے سورج اور چاند کو حساب سے پیدا کیا۔ اب ذرا غور کریں اپنے دل و دماغ پر کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو نہ ڈباتا، یعنی سورج ایک مرتبہ نکل جاتا پھر کبھی نہ ڈباتا، تو لوگ اس کی گرمی سے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے، اس سے وقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب سورج نکل گیا، صبح ہو گئی۔ تو یہ رب کی شان ہے کہ سورج کو وہ بیدار کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، پھر سورج کو ڈبا دیتا ہے، پھر چاند کو نکالتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند کو نہ نکالتا تو روشنی کہاں سے ہوتی، رات کی روشنی تاریکی کہاں سے ہوتی؟ تو یہ رب کی شان ہے کہ ہر نظام اپنے وقت سے چل رہا ہے، اور جب آپ اس کی باریکیوں میں غور کرنا پڑے گا تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واحد وہی رب کی ذات ہے جو جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے اور ہر نظام سے چل رہا ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ اپنے وقت سے چل رہا ہے۔ نہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قبضۂ قدرت سے نہ وہ پہلے اٹھ رہا ہے، نہ سورج نہ پہلے ڈوب رہا ہے، بلکہ ہر وقت اپنے وقت سے سب ہو رہا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ، یہ شان رب کریم ہے، یہ شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔
والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی، یعنی اس میں برابری رکھی، اتنی بلندی رکھی لیکن پھر بھی وہ برابر ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے اعتدادی نہ کرو، یعنی جب ناپ تول کرو تو اس میں کمی اور بیسی نہ کرو۔ آگے کہتا ہے واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، یعنی جو سامان بیچتے ہیں تو اس میں ہمیشہ انصاف سے کام لو، ایسا نہیں کہ ہم نیچے کچھ چوری کریں اور کم تول کے سامان دے دیں۔ ناپ تول میں کمی حدیث پاک میں اس کی بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، اس کے ترجمے کر کے میں اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں رکھی، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، بھوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، یعنی اتنی چیزیں اللہ نے جوڑائی، کتنی چیزیں۔ اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اس کو ما کان وما یکون کو اپنے محبوب کا علم دیا، سورج اور چاند کو حساب سے پیدا کیا، سبزے پیڑ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، آسمان کو برابر اللہ نے بنایا، کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب کہتا ہے اللہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین رکھی مخلوق کے لیے، یعنی ایک دم سیدھی زمین کس کے لیے بنائی؟ مخلوق کے لیے۔ اگر گڑھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ رب کی شان ہے کہ اس نے زمین بچھونا بنایا ہمارے لیے، زمین فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اب اسی زمین جس پر ہم رہتے ہیں اسی سے میوے اگائے، یعنی اس میں گیہوں ہمارے لیے کھانے کی چیزیں اگائی، والنخل ذات الاکمام، اور غلاف کھجوریں اسی سے اگائی، والحب ذو العصف والریحان، اور بز کے ساتھ اناج، یعنی اناج بھی خوشبودار پھول بھی اسی زمین سے اگایا۔ تب اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی چیزوں کو میں نے تم نے پیدا کیا ہے، تمہارے درمیان اتنی نعمتیں پھیلا دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، اے جنات، اب تم رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی زمین و آسمان ہم نے بنایا، چرند و پرند ہم نے بنایا، جمادات و نمادات بتایا، انسان بنایا، اس کے لیے ہم نے ہر شے بنائی، اس کو کھانے کی چیزیں دی، اس کو پینے کی چیزیں دی، پہننے اوڑھنے کی چیزیں دی، اس کے لیے مکانے بنایا، زمین جو زمین پر رہتا ہے اسی سے اناج اگایا، اسی زمین سے پھول اگائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ یعنی اتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ آگے کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے، جیسے ٹھیکری یعنی مٹی سے آدمی کو پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا کیا آگ کے لوکے سے، یعنی آگ سے جن کو پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے اللہ کی؟ آگے کہتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، دونوں پورب کا رب، یعنی ادھر کا بھی رب ہے ادھر کا بھی رب ہے، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں پورب کا رب دونوں پچھم کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے تم؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں ملے ہوئے۔ آپ اگر اس سمندر کو دیکھا ہوگا، اگر ویڈیوز وغیرہ میں اگر موبائل میں دیکھا ہوگا کہ ایک سمندر ایسا ہے کہ ایک طرف کا پانی بالکل نیلا ہے اور ایک طرف کا پانی بالکل سفید ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ حالانکہ اگر آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے تو یہ پانی بالکل ادھر کا ایک لائن جیسے کھینچی ہوئی ہے، ایک ادھر کا نیلا پانی اور ادھر کا سفید پانی۔ تو وہی اللہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اور آج بھی موجود ہے وہ پانی، وہ سمندر آج بھی موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی دونوں نیلے پانی سفید پانی دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور وہ انہیں روک رکھیں، ایک دوسرے پر پڑ نہیں سکتا۔ یعنی اگر آپ نے ویڈیوز کو آج بھی دیکھا ہوگا تو نہ ہی تو نیلے پانی کی نیلا پن ادھر آتا ہے، نہ سفید پانی کا سفید ہی ادھر آتا ہے۔ بالکل جیسے لگتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ ہو رہا ہے، بالکل ایک طرح سے جیسے لگ رہا ہے کہ ایک دیوار کھینچی ہے، یہ پانی ادھر ہے یہ پانی ادھر ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
بلکہ دونوں پانی ملے ہوئے آپس میں ہیں، نہ اس ایک نیلے پانی کا قطرہ ادھر ہے نہ ایک سفید پانی کا قطرہ ادھر ہے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ اگر ہم گلاس میں پانی ڈالیں دو پانی تو دونوں تو مکس ہو جائیں گے. لیکن یہ شان ہے اللہ کی. اللہ کہتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں پورب کا رب دونوں پچھم کا رب. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر ایسے بہائے ہیں کہ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور تم انہیں لگتا ہے کہ روک رکھے ہیں، ایک دوسرے پر پڑ نہیں سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی نعمت کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیا اب اس نعمت کا بھی تم انکار کرو گے؟ آگے اللہ کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. یہ سمندر ایسی چیز ہے، اس میں خزانے نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں، سیپ نکلتے ہیں، ہر چیز نکلتے ہیں اس میں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پانی کے اندر سے خزانے نکالنے والا کون ہے؟ کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ آگے اللہ کہتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے ہے وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی جیسے پہاڑ. یعنی کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دور سمندر ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یعنی سمندر دیکھو تو ایسا من لگ رہا ہے کہ وہ سمندر آسمان سے ملے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، زمین پر جتنے ہیں سب فنا کر دے گا اللہ ایک دن. یہ رب کی قدرت ہے، اللہ ایک دن سب کو فنا کر دے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، اس کی عظمت، اسی کی بزرگی صرف باقی رہے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو بہت لمبی سورہ یہ ہے، تو میں یہیں پر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. فقہاء اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم رب کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ اس نعمت پر اور اضافہ فرمائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہنستے کھیلتے ہر نعمتوں سے نوازا ہے. تو ہم اپنے رب کے احسان کو فراموش نہ کریں، اپنے رب کا ہم شکر ادا کرتے رہے. ایک مرتبہ بول دیں الحمدللہ، رب کا کتنا بڑا احسان ہے. تو بس میں یہیں پر گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا. یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں 31 مرتبہ اس سورے میں آئی ہیں. اسی آیت نے اس سورے میں 4 چاند لگایا ہے، اور اس سورے حسن کو دوبالا ہو جاتی ہے اور پڑھنے میں کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو برابر پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا